بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرہ جانوروں سے بدتر تھا۔ زمانہ جاہلیت جانوروں سے بدتر معاشرہ تھا۔ عورت کی کوئی وقت نہیں تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت سے غلاموں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، عورت کو لونڈی سے کم تر درجہ دیا جاتا تھا، اور اپنے غلام سے حتیٰ کہ جو جانور کو اپنے ہاتھ باندھتے اس سے بھی کم تر عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا۔ کسی کے ہاں اگر بچی ہو جاتی اب تو اسے زندہ نہ رکھتے، جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا کہ وہ اسے زندہ درگور کر دیتے۔ معاذ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التکویر میں ذکر کیا ہے کہ وہ بچی پوچھے گی جب اسے اٹھایا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی یہ سزا دی گئی، زندہ درگور تمہیں کیوں کیا گیا، پوچھا جائے گا۔ اتنا بدتر معاشرہ تھا۔ اگر کوئی مجبوراً اپنے ہاں بچی کو زندہ رکھ لیتا تو وہ اسے جانوروں کا لباس پہناتے، بھیڑ بکریوں کا لباس میں پہناتے اور اپنے کھیتوں میں چھوڑ آتے تاکہ کوئی نہ دیکھ سکے کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، کوئی نہ دیکھ سکے۔ جو ان کا شوہر ہوتا تھا وہ آقا کی حیثیت رکھتا تھا اور اسے لونڈی کی حیثیت سمجھتا تھا، اور ان کے ہاں اتنی بے حمیت اور بے غیرتی تھی کہ وہ اگر کسی عورت سے نکاح کر دیتا، اگر وہ چاہتا کہ میں اس سے کوئی اچھی خوبصورت اولاد حاصل کروں، اپنی مطبوعہ بیوی کو کسی غیر مرد کے بعد بیچ دیتا۔ یہ عورت کے ساتھ ان کا گھٹیا پن سلوک تھا، گھٹیا پن سلوک تھا۔ اور پھر بیویوں کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، کوئی 4 کر لے، کوئی 10 کر لے، کوئی 15 کر لے، کوئی 20 کر لے، کوئی ازدواجی تعلق کوئی بیویوں کی تعداد مقرر نہیں تھی، نکاح کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی، اور جب چاہتا کوئی کسی کا من کسی بیوی سے راضی ہو جاتا، بھر جاتا، وہ اس کو طلاق دے دیتا، وہ اس کو طلاق دے دیتا، اور عدت ختم ہونے سے پہلے بعض کا رجوع بھی کر لیتے۔ یعنی عدت کا کوئی تصور نہیں تھا، طلاق کے کوئی احکام نہیں تھے، کوئی ان میں اس طرح کی نہیں۔ اعلامیہ بدکاری عام تھی، بدکاری عام تھی۔ قمار بازی میں سٹا میں بیویوں پہ لگا دیتے تھے، اپنی عورتوں پہ لگا دیتے تھے، اور حقیقی بہنوں کو اپنے ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔ یعنی یہ گھٹیا معاشرہ تھا، یہ گھٹیا معاشرہ تھا۔ اور جب کسی مرد کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیویاں اس کی اولاد میں وراثت تقسیم ہو جاتی، نہ خاوند کی نظر میں بیوی کی قدر، نہ باپ کی نظر میں بیٹی کی قدر، اور نہ اولاد کی نظر میں ماں کی قدر۔ ہر لحاظ سے عورت پس رہی تھی، ہر لحاظ سے عورت مظلوم تھی، ہر لحاظ سے عورت کے حقوق پامال ہو رہے تھے۔ بیٹی کے لیے اٹھ کر کون کھڑے ہوئے؟ جب بیٹی آتی اٹھ کر کون کھڑے ہو کر استقبال کرتے؟ تاجدار کائنات۔ جب سیدہ فاطمہ آتی بڑے مجمع میں تو کون اٹھ کر استقبال کرتے؟ تاجدار کائنات رحمت للعالمین، امام الانبیاء سید المرسلین، حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ اور جب مشکل میں ہوتے تو کون اپنی بیویوں کی طرف رجوع کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کنہوں نے
حضور کے ازواج مطہرات نے، حضور کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، اور جب حضور کی ظاہر ماں سیدہ آمنہ وہ تو جلدی بھی ساتھ فرما گئی تھی آپ کے بچپن میں، اور جب آپ کی دائیں ماں آتی تو کون آگے بڑھ کر استقبال کرتے، ان کے لیے چادر بچھاتے اور انہیں تحفے تحائف دے کر رخصت کرتے. تاجدار کائنات یعنی بیٹی کے روپ میں کس نے عزت و مرتبہ عورت کو دیا؟ اسلام نے، حضور نے. ماں کے روپ میں کس نے حضور کو، عورت کو عزت و مرتبہ سے نوازا؟ اسلام نے، تاجدار کائنات نے. بیوی کے روپ میں کس نے عورت کو عزت و تکریم دی؟ اور اسلام نے پابندیاں لگا دی. نکاح کے ضمن میں ان کے حقوق متعین کر دیے، طلاق کے ضمن میں ان کے حقوق متعین کر دیے، معاشرتی ان کے حقوق متعین کر دیے، خانگی ان کے حقوق متعین کر دیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سنیے سنن ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اہل ایمان میں سے سب سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. پھر آگے فرمایا وَحِيَارُكُمْ بِنِسَائِكُمْ، اگر تم آپس میں دیکھنا چاہو کہ تم میں سے بہترین کون ہے، تم میں سے اچھے کون ہے، تم میں سے بہتر کون ہے، فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھے، جو اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھے ہیں، سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور پھر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، یہ بھی مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا اِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ. فرمایا اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا، لوگ آج پوچھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ ہر کوئی اپنی اپنی تعریف کرتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے لحاظ سے ججمنٹ کرتا ہے، ڈیفینیشن کرتا ہے، ایکسپلینیشن کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، مگر سب سے بہتر ڈیفینیشن، سب سے بہتر ایکسپلینیشن، سب سے بہترین وضاحت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے. سب سے بہترین وضاحت ہمیں وہاں سے ملتی ہے. حضور نے فرمایا اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق مومنین میں سب سے بڑھ کر اچھے، جو اخلاق میں سب سے بڑھ کر اچھا احسن ہے، جس کے اخلاق سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ بیوٹیفل ہے. فرمایا وہ سب سے زیادہ اہل ایمان میں کامل ایمان والا. اور یہاں تک بس نہیں کیا، اب سب سے زیادہ حسن اخلاق کا تو پتہ انسان کو گھر میں چلتا ہے کہ گھر میں اس کے اخلاق کیسے ہیں، گھر میں اس کی تہذیب و تمدن کیسا ہے، گھر میں بول چال کیسی ہے، گھر میں اس کے گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. سب سے زیادہ تو گھر والوں کے ساتھ تعلق پتہ چلتا ہے. باہر تو انسان اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے روم میٹس کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ نرمی سے بھی بات کر سکتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اور سب سے زیادہ تہذیب و تمدن اخلاق کا پتہ چلتا ہے انسان کا درد. تو حضور نے فرمایا سب سے کامل ایمان والا مومنوں میں وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور آگے فرمایا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور سب سے کامل ایمان والا مومنوں میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہے، نرم ہے، رحم دل ہے، مہربان ہے. اب ہم اپنے گرے بالوں میں جا کے، اپنے ضمیروں میں جا کے
اپنی والدہ کو دھتکارتے تو نہیں؟ کیا ہمارے حالات تو وہ نہیں پہنچ گئے؟ کیا ہمارے اپنے احلام پر کنٹرول ہے یا نہیں؟ کیا ہم اس نے حالات کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں تلقین دی اس پر عمل کرنا ہے، یا جاہلیت کی رسم رواج اور جاہلیت کے طور طریقے ہم نے اپنا لیے؟ سب سے بہترین وہ کردار ہے جو ہمیں حضور نے عطا کیا، وہ اسلام ہے، وہ اخلاق ہے، وہ اخلاق ہے، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی سے معاشروں میں، گھروں میں امن پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، محبت، امن و سکون کے جذبات کو فروغ ملتا ہے انہی روش پر چلنے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا کامل فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔